السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات سے ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو آگے بڑھانے میں ہماری مدد کریں، اس طرح سے کہ خود بھی سبسکرائب کریں، دوسروں سے بھی سبسکرائب کرنے کے لیے کہیں، ہماری ویڈیوز دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں تک شیئر بھی کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو، ہمارا چینل آگے بڑھے اور ہم اسی طرح سے اولیاء کرام، بزرگان دین، صوفیاء اعظام، اللہ کے محبوب بندوں کے نصیحت آمیز واقعات آپ تک پہنچا سکیں۔ کوہ لقام ایک پہاڑ کا نام ہے۔ یہ اسلام کے دور عروج میں عارفان حق کا مسکن تھا، جہاں اولیاء کرام، بڑے بڑے پائے کے بزرگ اللہ والے رہا کرتے تھے۔ روشن جبین اولیاء کرام کی زیارت کے لیے شائقین پہاڑ کے نوکیلے پتھروں سے پیروں کو لہو لہان کرتے پھرتے تھے۔ ایک بزرگ جن کا نام شیخ ابو عبداللہ اسکندری علیہ الرحمہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی ایک بار وہاں اسی ارادہ سے گیا کہ کسی ولی اللہ سے ملاقات کر کے کچھ روحانی افادہ کروں، یعنی نصیحت کی باتیں حاصل کروں۔ پہاڑی سناٹے میں ایک چٹان پر بیٹھا میں کچھ اشعار محبت گنگنا رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت میرے قریب کھڑی ہے۔ اس پر میری نظر پڑی تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش کسی مرد سے ملاقات ہو جاتی۔ عورت نے میرے دل کی بات کو جان لیا، میرے تصور کو پڑھ لیا اور بولی۔ عورت نے کہا کہ ابو عبداللہ، عجیب ماجرا ہے، جو انسان عورتوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکا ہو، اسے مردوں سے ملنے کی تمنا کا کیا حق ہے؟ ابو عبداللہ نے کہا کہ اے عورت، تو نے تو بہت بڑی بات کہی ہے، تو نے تو بہت بڑا دعویٰ کیا ہے۔ عورت نے کہا کہ اور دعویٰ بلا دلیل حرام ہے، یعنی میں نے جو دعویٰ کیا ہے وہ حق ہے، سچ ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا تو پھر تیرے دعوے کی کیا دلیل ہے؟ عورت نے کہا دلیل یہ ہے کہ محبوب حقیقی میرے لیے ایسا ہے جیسا میں ارادہ کروں، کیونکہ میں اس کے لیے ایسی ہوں جیسا وہ ارادہ فرمائے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ اگر بات ایسی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ تلی ہوئی صحیح و سالم مچھلی بس ابھی آ جائے۔ عورت نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عورت نے کہا کہ اسی سے تیرے مقام کی پستی اور کھانے پینے سے تیری دلچسپی ظاہر ہو گئی۔ یہ کیوں نہ آرزو کی کہ رب تعالی ایسے بازو عطا فرمائے، ایسے بازو شوق عطا فرمائے جس سے اس کی جانب پرواز کر سکے، اللہ کی جانب اڑ سکے، اڑ کر اس کا قرب حاصل کر سکے۔ ایسا مقام و مرتبہ اللہ تعالی عطا فرمائے۔ ایسی دعا کیوں نہیں کی؟ جیسے عورت نے کہا کہ جیسے میں پرواز کرتی ہوں، جیسے میں اڑتی ہوں۔ عورت نے یہ کہا اور میری نگاہوں کے سامنے سے پرواز کر گئی، یعنی اڑتی ہوئی چلی گئی۔ یہ دیکھ کر شیخ ابو عبداللہ نہایت نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے اور انہیں اپنی پستی مقام کا درد ستانے لگا، اور اس خاتون کے مرتبہ عظمت کا اعتراف ان کی روح کی گہرائیوں تک اترتا چلا گیا، اور پرواز کرتی ہوئی اڑتی ہوئی اس عارفہ خاتون کی طرف شیخ تیزی سے دوڑے اور آواز دی، سیدہ، تمہیں اس ذات واجب الوجود کا واسطہ جس نے تم کو نوازا اور مجھے محروم رکھا، تمہیں بخشا اور مجھے بے نصیب کر دیا، میرے حق میں کچھ دعا ہی کرتی جاؤ۔ خاتون نے جاتے جاتے جواب دیا، تمہیں تو مردوں کی دعا مطلوب ہے، عورتوں سے تمہیں کیا سروکار، عورتوں سے تمہیں کیا لینا؟ ابو عبداللہ نے کہا کہ کچھ نہیں تو توجہ کی ایک نگاہ ہی ڈال دو۔ خاتون نے کہا کہ میں جس عظیم الشان حال میں ہوں وہ تیری طرف توجہ سے بلند و برتر ہے۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ دعا کے دو جملے ہی صحیح۔ خاتون نے کہا کہ کل صبح تجھے دعا کرنے والا بندہ بزرگ ملے گا۔ یہ کہا اور نگاہوں سے اوچھل ہو گئی، غائب ہو گئی۔ صبح ہوئی تو ایک روشن و تابناک رخسار اور پیشانی والے بزرگ کو ابو عبداللہ نے دیکھا، جو گھٹنوں کے بل گھسٹ کر آ رہے تھے۔
ان کے چہرے بشرے سے پرہیزگاری اور تقوی کے آثار نمایاں تھے۔ انہیں دیکھ کر ابو عبداللہ نے یہ خیال کیا کہ ہو نہ ہو یہی وہ بندہ بزرگ ہوں خدا رسیدہ خاتون نے جن کے بارے میں بتایا تھا۔ ان کا یہ سوچنا تھا، حضرت عبداللہ کا یہ سوچنا تھا کہ وہ بزرگ خود بخود حضرت ابو عبداللہ کی طرف متوجہ ہوئی، یعنی ان بزرگ نے بھی حضرت ابو عبداللہ کے دل کی بات جان لی، اور پھر بزرگ نے کہا کہ تم نے صحیح سمجھا، میں وہی ہوں۔ ابو عبداللہ نے کہا کہ حضور مجھ پر کرم فرمائیں اور میرے حق میں ایسی دعا کریں جس سے اللہ تعالیٰ تک رسائی سہل اور آسان ہو جائے۔ بزرگ نے کہا ابو عبداللہ جو ہر قسم کے دعویٰ سے خالی تھی، اس کی دعا سے تو تم محروم رہ گئے۔ کیا تمہارے پاس اتنی بصیرت بھی نہیں کہ عارفائے روزگار ریحانہ کوفیہ کو پہچان سکو؟ میری دعا سے پہلے اب تمہیں دیوانوں سے ملنا ہوگا، ان سے تمہاری ملاقات کل ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ بھی آنکھوں سے اوچھل ہو گئے، غائب ہو گئے، اور ابو عبداللہ اسکندری یہ غم و الم کا سیلاب لیے ہوئے رات گزارنے کے لیے بےتاب رہے۔ رات گزاری، دوسری صبح ہوئی تو ابو عبداللہ کے کانوں میں درد و اثر میں ڈوبی ہوئی تلاوت کلام اللہ کی آواز پڑی۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور اللہ تعالی رحمت کے ساتھ رجوع ہوا ان تین پر بھی جو مؤخر رکھے گئے تھے، یہاں تک کہ جب زمین اپنی فراخی کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی۔ قاری کی قرآن کی تلاوت کی آواز ایسی تھی اور ایسا سوز و گداز اثر تھا کہ سنگ دل بھی پانی پانی ہو جائے۔ ابو عبداللہ تلاوت سن کر بے خود ہو گئے اور کہنے لگے اس ذات پاک کی قسم جس نے تجھے ایسی دلکش آواز عطا کی ہے، میرے شکستہ دل پر رحم کر۔ اس کے کچھ دیر بعد ایک اور شخص آیا، اس نے آتے ہی کہا تجھے ایسے دیوانے سے کیا غرض جس کے آنسو کبھی خشک نہیں ہوتے، مگر چونکہ مجھے دعا کرنی ہے اس لیے میری بات سن۔ دیوانوں کی بارگاہ سے پیوستہ رہ، ان کی نسیم محبت سے مشام جاں معطر کر، سنت خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے پکڑ اور اس راہ سے کبھی نہ ہٹ۔ اور اس کے بعد پھر مزید کہا اپنے کمزور نفس پر رحم کر، یعنی گناہوں کو چھوڑ، دنیا کے قریب بھی نہ جا، کیونکہ دنیا وہ بے وفا ہے جو اپنے سب سے زیادہ پیار کرنے والے کو غرق کر دیتی ہے، متوسط لوگوں کو ہلاک کرتی ہے اور کم چاہنے والوں کو جلا کر راکھ بنا دیتی ہے۔ حق تعالی تجھے قبولیت اور اصول صدق سے مالا مال کرے اور اپنے مقبول بندوں میں بنائے، اور نہ گھبرا، میں تجھے لذت نگاہ سے بے بہرا نہ رکھوں گا اور ان لوگوں میں کر دوں گا جو مشاہدہ کے بعد خیر پر قناعت کرتے ہیں۔ ابو عبداللہ فرماتے ہیں انہوں نے جو کچھ فرمایا میں اس کی کوہ تک پہنچ گیا رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ حضرات ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ والے ایسے ہوتے ہیں، اللہ والوں کی محبت ہم سب کو کرنی چاہیے، اللہ والوں کے طریقے پر چلنا چاہیے، اسی میں دین و دنیا کی فلاح اور کامیابی ہے۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔